وہ دیکھو موت کی سختی مجھے لینے چلی آئی، مجھے جانا پڑے گا اب کوئی صورت نہ بن پائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ وقال في موضع آخر اینما تکونوا یدرککم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت۔ وقال في موضع آخر القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ارباب خاص اور عام لوگوں نے بہت ساری چیزوں میں اختلاف کیا، سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اپنے نظریات بیان کیے۔ یہ دنیا ہے، مثل مشہور ہے، جتنے منہ اتنی بات۔ یہاں تک کہ اس دنیا نے خالق السماوات والارض کو بھی نہیں چھوڑا۔ کسی نے ایک خدا تسلیم کیے تو کسی نے دو، کسی نے 3 خدا تسلیم کیے۔ مشرکین عرب نے تو 360 خدا مانے، اور ہندو مذہب کے لوگوں نے تو حد ہی کر دی، 33 کروڑ خدا تسلیم کیے۔ اور اس کے بعد مذاہب میں تفریق ہوئی، عقائد کا اختلاف، نبوت کا اختلاف، اسلام کا، کفر کا، حق اور باطل کا، سچ اور جھوٹ، یہ سب پلیٹ فارم بن گئے۔ میرے دوستو، دنیا میں جو بھی انسان آیا، خواہ مسلمان ہو، کافر ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، عرب ہو، عجم ہو، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت کا سامنا ایک دن کرنا ہے۔ موت ایک دن سب کو آنی ہے، قبر کا مہمان سب کو بننا ہے۔ نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ ساغر رہا نہ ساقی رہا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی انسان آیا اسے ایک دن قبر کا مہمان بننا ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں جتنے بھی انسان آئے، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن قبر نے ابھی تک ڈکار نہیں لی۔ سلیمان علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ اب بیت اللہ کی، اللہ کے گھر کی، بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اللہ رب العزت سے کہہ دو کہ ابھی میں بیت المقدس کی تعمیر کر رہا ہوں، کچھ لمحے کے لیے ان سے اجازت مانگ لو۔ تو وہ فرشتہ چلا گیا اور جا کر پھر اللہ رب العزت کا جواب لے کر آیا۔ میرے دوستو، سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام وہ تھے جن کی حکومت ساری دنیا پر تھی، جن کی حکومت ہواؤں پر ہوا کرتی تھی، جن کی حکومت پرندوں پر ہوا کرتی تھی، جو سمندروں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھے، بلکہ ان کی حکومت، ان کی بادشاہت سارے عالم میں بالکل عام تھی۔
آج وہ سلیمان علیہ السلام موت کی بھیک مانگ رہے ہیں ایک لمحے کے لیے۔ وہ فرشتہ اللہ رب العزت کا جواب لے کر آتا ہے کہ جا کر اس سے کہہ دو کہ اے سلیمان، بیت المقدس کی تعمیر کا بہانہ نہ بناؤ، اس کو مکمل کرانا، اس کو پورا کرانا یہ میرا کام ہے۔ فوراً فرشتہ آپ کی روح قبض کر لیتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ میرے دوستو، موت سے کسی کو سروکار نہیں، موت کو کسی سے چارہ نہیں۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب موت کا وقت آ جائے گا، جب موت کا وقت آ جائے گا تو ایک لمحہ بھی کسی بھی انسان کو ایک سانس بھی، ایک سیکنڈ بھی سانس لینے کا موقع نہیں دے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں اپنے آپ کو بند کر لو، موت تم کو آ کر رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح وعد نفسك من الاموات۔ اے انسان، جب تو صبح کر تو شام کا انتظار نہ کر، اور جب تو شام کر صبح کا انتظار نہ کر، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ میرے دوستو، حضرت مریم علیہ السلام پہاڑ پر گئی ہوئی تھی، اچانک ایک آدمی آیا فرشتے کی شکل میں، ایک فرشتہ آیا آدمی کی شکل میں اور کہا، اے دن بھر روزہ رکھنے والی اور راتوں کو عبادت کرنے والی، تم پر سلام ہو۔ تو حضرت مریم علیہ السلام اس کو دیکھ کر گھبرا گئی اور کہا، تو کون ہے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا، تو میرے بارے میں نہ پوچھ، میں بچوں کو یتیم کرنے والا ہوں، میں عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہوں، میں ایک دوست کو دوسرے دوست سے جدا کرنے والا ہوں، میرے بارے میں تو نہ پوچھ، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام سمجھ گئی کہ یہ موت کا فرشتہ آیا ہے، میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو انہوں نے تھوڑی سی فرصت مانگی، تھوڑا سا لمحہ زندگی کی بھیک مانگی۔ تو انہوں نے کہا، اس فرشتے نے جواب دیا کہ اے مریم علیہ السلام، مجھے جس وقت میں، جس لمحے میں روح نکالنے کا حکم ہوتا ہے، میں اسی وقت میں روح نکالتی ہوں، میں کسی انسان کو دوسری سانس یا دوسرا وقت کا موقع میں نہیں دیتا ہوں۔ فوراً آپ کی روح اسی وقت قبض کر لی گئی اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دی گئی۔ میرے دوستو، یہ تو اللہ کی برگزیدہ بندی تھی، بہت ہی مقبول تھی اللہ کے نزدیک۔ جب ان کو ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے ذرا سا بھی وقت نہیں دیا گیا تو موت ہمارا کیا خیال کرے گی؟ میرے دوستو، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پیاری والدہ دنیا سے جا چکی ہیں، تو اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جب میری والدہ گئی ہوئی ہے، دنیا سے گئی تو میں یہاں موجود نہیں تھا، تھوڑی سی دیر کے لیے زندہ کر دیجئے تاکہ میں ان سے کچھ بات کر سکوں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ اے امی جان، موت کے مزے کو، موت کی تلخی اور کڑواہٹ کو آپ نے کیسا پایا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ موت کی کڑواہٹ اور تلخی کو تو میں قیامت تک برداشت نہیں کر سکتا، موت کی تلخی کو میں قیامت تک برداشت نہیں کر سکتا، موت کی تلخی بہت ہی سخت ہے اور فرشتے کی دہشت تو ہمیشہ میرے اندر باقی رہے گی۔ میرے دوستو، یہ تھی موت کی سختی اور دہشت۔ میرے دوست، ایک روایت میں ہے کہ موت کے وقت اتنی سختی ہوتی ہے، اتنی زیادہ پیاس لگتی ہے کہ اگر انسان کو سمندر کے سمندر بھی پیش کر دیے جائیں
تو اس سے بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی، پھر بھی وہ کم پڑ جائے گا۔ میرے دوستو، ایک بزرگ نے اللہ سے دعا کی کہ میں موت کے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں، کچھ جانکاری میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور کہا کہ اے شخص، تو فلاں قبرستان پہ چلا جا، تو وہاں موت کے متعلق جان جائے گا کہ موت کیا ہوتی ہے، موت کی اصل اور حقیقت کیا ہے۔ تو بزرگ وہاں قبرستان میں چلے گئے تو دیکھا کہ ایک انسان وہاں کھڑا ہوا ہے، اور اس انسان نے کہا اس آدمی سے کہ تو کیا معلوم کرنا چاہتا ہے، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں موت کے متعلق معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرے دنیا سے گئے ہوئے 1000 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک موت کی سختی، موت کی کڑواہٹ میرے اندر باقی ہے۔ میرے دوستو، موت کی سختی بہت ہی آدمی کو پریشان کر دیتی ہے۔ موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر انسان کو 300 ٹکڑے کر دیے جائیں تلوار سے تو بھی اتنی سختی، اتنی پریشانی نہیں ہوگی جتنا کہ موت سے ہوتی ہے۔ میرے دوستو، ہر آدمی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی، لذتوں کو قطع کرنے والی کثرت سے موت کو یاد کیا کرو۔ میرے دوستو، ایک دن ہم سب کو قبر کا مہمان بننا پڑے گا، قبر میں جانا پڑے گا، قبر میں حساب دینا پڑے گا۔ کیا معلوم ہمارے ساتھ قبر میں کیسا معاملہ ہوگا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، تو جنازے کے ساتھ گئے اور ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے اور غور و فکر کرنے لگے، سوچنے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت، آپ تو جنازے کے امیر ہیں، آپ جنازے کے امام ہیں، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو کہا کہ قبر نے مجھے ندا دی، مجھے آواز لگائی کہ تو کیوں قبر کے بارے میں سوال نہیں کرتا، قبر کے متعلق کیوں پوچھتا نہیں، تو اتنا خدا کا خوف اپنے اندر رکھتا ہے، تو اتنا بڑا ولی اور بزرگ ہے، تو کیوں قبر کے بارے میں سوال نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا بتا، تو کیا بتاتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب مردہ قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں اس کے کفن کو پھاڑتی ہوں، اس کے کفن کو چیرتی ہوں، اس کے بعد میں اس کے جسم کے ہر حصے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، اس کے بعد میں ایک ہڈی کو دوسری ہڈی میں گھسا دیتی ہوں، داخل کر دیتی ہوں، اس کے بعد مجھے جیسا کرنا ہوتا ہے میں ویسا کرتی ہوں، میں اس کا برا حال کر دیتی ہوں۔ میرے دوستو، حضرت عمر ابن عبدالعزیز خدا ترس دے، خدا سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ ان کو اس بات سے، قبر کی اس بات سے اتنا اندیشہ، اتنا خوف ہوا کہ تاب نہ لا سکے اور 1 ہفتہ تک زندہ رہے، اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے دوستو، یہ تھے خدا کا خوف رکھنے والے۔ اب ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک دن دنیا سے جانا ہے، ایک دن اللہ کے دربار میں ہمیں حاضری دینی ہے۔ میرے دوستو، قبر ایک فرشتہ تو روزانہ پکارتا ہے کہ اے انسان باخبر ہو جا، ہوش میں آ جا، تجھے ایک دن مٹی میں دفن ہونا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں کیا پتا کہ مارکیٹ میں فروخت ہونے والا کپڑا ہمارا کفن کیوں نہ ہو، وہ ہمارے کفن کے لیے آ گیا ہو۔ ہمیں کچھ معلوم ہے کہ مارکیٹ میں جو کپڑا فروخت ہو رہا ہے یا جو آیا ہے وہ ہمارا کفن ہو، ہمیں کچھ خبر نہیں۔ لیکن آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی رعنائیوں میں بالکل مست ہیں۔ ہمیں تو غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قبر کی سختیوں سے، قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔